امن مذاکرات کی بحالی کے لیے ایران کا بڑا اقدام۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کے لیے شرائط میں نرمی کی پیشکش کر دی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل تفصیلات سامنے لے آیا۔ رپورٹ کے مطابق ایران ناکہ بندی کے فوری خاتمے کے مطالبے سے دستبردار ہو گیا۔ امریکی رضامندی پر ایران آئندہ ہفتے پاکستان میں مذاکرات پر بھی آمادہ ہو گیا۔ ایران نے نئی تجاویز میں اب ہرمز کے کھولنے کو امریکی ناکہ بندی کے خاتمے کا عمل شروع ہونے سے مشروط کر دیا۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے پابندیوں میں نرمی کی صورت میں جوہری امور پر گفتگو کی بھی تجویز دے دی۔ نئی ایرانی تجاویز سے مطمئن نہیں، ایران سے بات ہو رہی ہے مگر آگے نہیں بڑھ رہی۔ ایرانی قیادت آپسی کشمکش کا شکار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا فلوریڈا میں تقریب سے خطاب، کہا ایران کے خلاف جنگ جلدی ختم نہیں کریں گے۔ جنگ فوری ختم کرنے سے ایرانی رجیم دوبارہ کھڑی ہو جائے گی۔ ایران کے پاس کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ آبنہ ہرمز میں 400 جہاز کھڑے ہیں، باہر آ جائیں تو تیل کی قیمت کم ہو جائے۔ مزید کہا ایرانی کارگو جہاز پر قبضہ کیا، یہ بہت منافع بخش کاروبار ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہم بحری قزاق ہو۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کے بعد ایران نے سفارتی کوششیں تیز کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایک ہی روز میں 6 ممالک کے ہم منصبوں سے رابطہ۔ عباس عراقچی کی قطر، ترکی، سعودی، مصر، عراق اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ عباس عراقچی نے ایران کے نئے امن منصوبے سے آگاہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا سفارتکاری کے لیے تیار ہیں مگر امریکہ کو دھمکیاں دینا بند کرنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کویت کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار کا مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا آیا تھا۔ کویتی وزیر خارجہ نے عالمی اور امت مسلمہ کے امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ پاکستان اور کویت کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ دونوں ممالک کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ ایران کے ساتھ مسلح کشیدگی ختم ہو چکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا۔ خط کانگریس کے اسپیکر مائک جانسن، سینٹ کے صدر چک گراسلی کو ارسال کیا گیا۔ خط میں موقف اپنایا گیا، 28 فروری سے شروع ہونے والی کشیدگی کا مرحلہ اب اختتام کو پہنچ گیا۔ حکومت خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کوشاں ہے۔ صورتحال غیر یقینی ہونے سے جنگ کے امکانات ابھی بھی موجود ہیں کیونکہ ایران کے ساتھ تنازع ابھی مکمل طور پر حل نہیں ہوا۔ اتحادی ممالک کو اسلحہ اور فوجی ساز و سامان کی فراہمی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کانگریس سے منظوری نظر انداز کر دی۔ صدر ٹرمپ نے اتحادیوں کو 8 ارب 60 کروڑ ڈالر کے ہتھیار فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ اسلحہ اور فوجی ساز و سامان اسرائیل، قطر، کویت اور یو اے ای کو فراہم کیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کویت کو 2.5 ارب ڈالر کا بیٹل کمانڈ سسٹم اور دیگر آلات فروخت کرنے کی منظوری دی۔ آمنہ ہرمز کی پانیوں کو سلامتی اور خوشحالی کا ذریعہ بنائیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے ایران بحیرہ عرب اور آمنہ ہرمز میں ایران کے ساحل کے قریب پانیوں پر نئے اصول نافذ کرے گا۔ ترجمان کے مطابق پاسداران انقلاب خلیج فارس اور آمنہ ہرمز میں ایران کی ساحلی پٹی کے 2000 کلومیٹر پر کنٹرول رکھے گا۔ آمنہ ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی۔ امریکی بحریہ نے فرانسکو کو اے آئی کمپنی ڈومینو سے 10 کروڑ ڈالر کا معاہدہ کر لیا۔ آمنہ ہرمز سے بارودی سرنگوں کی صفائی اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے کی جائے گی۔ تیرنے والے ڈرونز ایران کی بچھائی گئی بارودی سرنگیں تلاش کریں گے۔ مشرق وسطی میں بدلتی صورتحال۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 2 سے 3% تک کمی۔ امریکی کروڈ آئل کی قیمت 2.98% کم ہو کر 102.94 ڈالر فی بیرل ہو گئی۔ برینٹ کروڈ آئل 2.02% کم ہوا۔ امریکی وزیر جنگ نے جرمنی سے 5000 فوجیوں کے انخلاء کا حکم دے دیا۔ فوجی انخلاء کا عمل 6 سے 12 ماہ میں مکمل ہوگا۔ جرمن چانسلر نے ایران جنگ میں امریکہ پر کڑی
उम्मीद है अमन हरमस की नाकाबंदी जल्द खत्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, सिर्फ अमरीकी सदर ही नहीं, दुनिया के सभी लीडर पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की सफारतकारी को दुनिया भर में सराहा गया। पाकिस्तान जल्द दुनिया को अमन देने में कामयाब होगा। कुछ लोग ज़ाती बोगस की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जामिया अबुल कासिम तबलीगी मरकज इस्लामाबाद का दौरा। रावंड और रावलपिंडी तबलीगी मराकज के अकाबरीन ने मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद तबलीगी मरकज के अकाबरीन से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान इज्तिमाई मुलतवी करने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। मारका की मुनासबत से मज़ार इकबाल पर पुरवकार तकरीब। मुफ़क्किर पाकिस्तान को शानदार खैरात अकीदत पेश किया गया। मज़ार इकबाल पर तलबा तलबात ने हाज़री फूल चढ़ाकर अकीदत व मोहब्बत का इज़हार किया। राहत फ़तेह अली खान ने लब पे आती है दुआ कलाम इकबाल पेश करके समा बांध दिया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा ने भी कलाम इकबाल पेश करके महफिल को गरमा दिया। मारका के हीरो नायब सूबेदार मोहम्मद इमरान तमग़े बसालत की शानदार जंगी कारकर्दगी की दास्तान। मारका के दौरान जीरो लाइन पर पोस्ट कमांडर के फराइज सर अंजाम दे रहा था। सूबेदार मोहम्मद इमरान कहते हैं, मैंने दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने का तहैया किया था। हमारी जबरदस्त फायरिंग से दुश्मन का बुरा हाल हो गया। मारका पे जबरदस्त कारकर्दगी पर नायब सूबेदार मोहम्मद इमरान को तमग़े बसालत से नवाजा गया। मारका की फतह के एक साल मुकम्मल होने की तकरीबात जारी। मारका की प्री कैंपेन के सिलसिले में जारी खसूसी नगमा हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज नगमा मारका की पहली सालगिरह के मौका पर पेश किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आइंदा हफ्ते से 7 सिंगल और 4 डिविजनल बेंचेस दस्तयाब होंगे। हाईकोर्ट से 3 जजेस की ट्रांसफर के बाद जजेस का नया ड्यूटी रोस्टर जारी। रोस्टर के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद आसिफ एक नहीं बल्कि 2 डिवीजन बेंचेस का हिस्सा होंगे। 3 जजेस की ट्रांसफर के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी समेत 3 जजेस की ट्रांसफर के बाद जस्टिस सरदार एजाज इसाक सीनियर तरीन जज बन गए। सऊदी अरब ने हज के लिए उम्र की नई पाबंदी नाफिज कर दी। 15 साल से कम उम्र अफराद पर पाबंदी आयद कर दी गई। PAA के मुताबिक 3 मई 2026 से 15 साल से कम उम्र आज़मीन को हज परवाजों में सफर की इजाजत नहीं होगी। 15 साल से कम उम्र आज़मीन के हज वीजे मनसूख करार। गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिजाइन की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। मरियम नवाज ने गुजरावाला के हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म दे दिया। 17 से 19 किलोमीटर तक ट्रेन अंडरग्राउंड चलेगी। मरियम नवाज ने कहा, गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा।